उजड़ी धरती को बसाने के लिए कमली वाला आया, सैयदुल कौनैन आया, ताजदार मदीना आया, मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, यदुल्लाह के हाथों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, जैकबाबाद के दानिश्वरों सुनो। शाह सुलेमान हुदहुद से बोले अल्लाह कुरान बनाए, शाह सुलेमान मलका बिल्किस का तख्त मंगवाए, अल्लाह कुरान बनाए। कुरान इतना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति नहरन इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहू सबऊन अल्फ बाबम मिन ज़हबिन व फ़िज़्ज़तिन लिहामिलिल क़ुरआन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु लैलतल मिअराज सलासत अशिया। अस्सलवातिल खम्स व ख़वातीमि सूरतिल बक़रा वश्शफ़ाअति लिउम्मती मन ला युश्रिक बिल्लाहि शैआ। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم۔ یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ جس دل میں ہو پرتوئے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینہ کی عظمت کیا کہنا۔ حضرت چلے معراج کو، بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، کشف الدجا بجمالہ، افعال ان کے سب ہی اعلیٰ، حسنت جمیع خصالہ۔ مومنو پڑھو درود ان پر، صلو علیہ وآلہ۔ سندھی اور ملتانی سرائکی ملتی جلتی ہے، تو سرائکی میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولنا۔ آپ تھوڑے تھوڑے میرے قریب نہیں آتے حضرات، مجھے دعا قریب سے مل جائے، شکراً۔ سمجھ آئے سرائکی کا ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، پھر سبحان اللہ بولنا۔ سنو، معراج دا دھم دھام حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا تا غلام ہا، بلغ العلا بیا کون ہے، بیا کون ہے یعنی بیو کیڑو آئے، سمجھ بیو کیڑو آیا سندھی بس۔ معراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا تا غلام ہا، بلغ العلا بیا کون ہے، دھما پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے، فلکاں دے وچ دھما پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے، فلکاں دے وچ سائیں آیا گیا، پلکاں دے وچ ایجھاں دل ربا بیا کون ہے، آوے بو جہل مٹھ ککرے پا، آکھے دسو مدنی ہے جو کیا، ککرے ہاتھاں وچ بول پہ، صلی علی بیا کون ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجاہد اسلام، استاذ العلماء، عالم باعمل، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری عبد الوہاب صاحب، عزیز محترم فاضل نوجوان قاری محمد نعمت اللہ صاحب، ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اگر پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ، میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم جیکب آباد شہر کی معروف جامع مسجد اقصی میں تکمیل قرآن کی محفل میں حاضر ہیں۔ دل سے دعا کریں ہماری حاضری اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے دعا کی ہے اور میری نظر مجمع پہ ہے، کچھ دوستوں نے دعا پہ بھی آمین نہیں کہا۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دیں، مولا دکھڑے دور فرمائیں، کل بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائیں۔ اس جامع مسجد اقصی اور ہماری مساجد، مدارس، دینی تنظیمیں، جمعیت علماء اسلام، سبھی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ شکراً۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ ذی قدر بچے عزیز جن کے سینے میں الحمد تا والناس پورا قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو تکمیل قرآن کی محفل ہے نا بھائی، لائٹ اگر بند ہوئی ہے، ابھی نظام ہوگا، کیمرے کی لائٹ ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جم کے میری طرف متوجہ رہیں، وقت قیمتی ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا میرا بیان پہلے شروع ہوتا، لیکن 11:35 پہ میرا بیان شروع ہوا، تو ابھی تاریخ بدلنے والی ہے، رات ڈھلنے والی ہے، متوجہ رہیں تاکہ میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں کر سکوں۔ سنو، یہ جو تکمیل قرآن کی محفل ہے، اس محفل میں قرآن پاک کے تکمیل اور ختم قرآن کی برکت سے آنے والا بندہ اپنے مولا سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میں بھی دعا کے لیے حاضر ہوں۔ صاحبزادہ فاضل نوجوان مولانا قاری نعمت اللہ صاحب میرے رابطے میں تھے۔ میں مشکور ہوں اس گھرانے کا جنہوں نے اس تکمیل قرآن دعا کی تقریب میں مجھے یاد کیا۔ آج کی ملاقات میں
ایک بیان، ایک عنوان، یوں سمجھو کہ ایک تحفہ. میں سندھی بول تو نہیں سکتا لیکن سندھی سمجھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے جملے مجھے سندھی میں بھی یاد ہو گئے سفر کر کر کے، سندھ میں بیان کر کر کے. ہم کہتے ہیں ایک تحفہ، آپ کہتے ہو ہکڑو تحفہ. لاہور سے سید آئے، سندھی میں سمجھائے، پھر تو سبحان اللہ بولو بابا. یعنی ہکڑی گال، ایک تحفہ آپ کو دینے چلا ہوں. میرے بیان کو میری نظروں میں نظریں ملا کے سمجھیے. حضرت جی مجھے دعا دیں. آج میں ایک عنوان، ہدیہ، تحفہ دینے چلا ہوں. میرا بیان ہوگا قرآن اور دل. قرآن اور بھئی سندھ پنجاب کی خطابت کا تھوڑا فرق ہے. آپ یہاں صرف سنتے رہتے ہو، محبت میں سنتے ہو، لیکن پنجاب میں چونکہ مجمع بولتا ہے تو ہم پنجابی مزاج کے ہیں. آپ ذرا بولو گے، میں جلد عنوان کھول بیٹھوں گا. آپ میرے ساتھ بولو گے قرآن اور دل. عنوان دے رہا ہوں قرآن اور، تاکہ صبح جب تبصرہ ہو نا کہ شاہ کاظمی آیا کیا بیان کر گیا، تو بچے بچے کو میرا عنوان یاد ہو کہ شاہ کاظمی عنوان بیان لایا ہے قرآن اور. اچھا ایک اور دعا کرتا ہوں تاکہ مجھے اسٹیج سے بھی آواز ملے. ایک دعا کرتا ہوں، اللہ میاں جو آواز کی خیرات دے، اس کا دل قرآن کے لیے کھول دے. اب تو بڑی دعا دے بیٹھا ہوں بابا. ایک بات میں نے قرآن پہ کرنی ہے، ایک معراج پہ کرنی ہے، پھر ہم دعا کی طرف چلیں گے. میرے سفر میں عزیز سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، لاہور سے جیکب آباد تک. میرے سفر کا ساتھی بھی ہے، بیٹا بھی ہے. میں نے اسے بیان کا، میں نے اس کے نعت کا بھی ٹائم نہ دیا. میں نے کہا آخر میں 2 منٹ کلام پڑھوا کے دعا کراؤں گا، چونکہ وقت پہلے کافی لیٹ ہو چکا ہے. تو آپ میرے ساتھ بولیں گے، ایک بیان کھولنے چلا ہوں قرآن اور. شکرا. اب میری نظروں میں نظریں ملائیں. حضرت آپ مجھے دعا دینا. جیکب آباد کے دانشورو، یہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن پاک اس دھرتی پہ نازل ہونے، اترنے، آنے سے پہلے یہ قرآن کہاں تھا؟ خود جواب دیتا ہے اس تختی میں تھا جس تختی کا نام ہے لوح محفوظ. کیا نام ہے؟ ذوالقرنین کا. ذوالقرنین ذرا ساؤنڈ والوں کے قریب رہیں، ذرا آواز اور اچھی رکھیں. دعا لیں. شاباش. ذوالقرنین آپ قریب رہیں گے. بولیے بھی، تختی کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ. اب ادھر دیکھیں، میں ایک شے دکھا رہا ہوں. حضرت جی قرآن تھا لوح محفوظ کی تختی میں، اور وہ تختی کہاں تھی؟ اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کے سامنے. کہاں تھی؟ عرش کے. آپ کی نظریں میری طرف. عرش کے. اب آپ بولیں گے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جہان نیچے تھا، بولو قرآن اوپر تھا. بولو بولو، جہان نیچے تھا، قرآن. زمین و آسمان نیچے تھے، قرآن. میں نے کہا میری مجبوری سمجھے، آپ مجھے آواز کی خیرات دیں، میں آپ کو قرآن سمجھاؤں. جہان نیچے تھا، قرآن اوپر تھا. زمین و آسمان نیچے تھے، قرآن. کون و مکان لا مکان نیچے تھے اور قرآن اوپر تھا. سنو، لوح محفوظ کی تختی میں قرآن تھا. اللہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جو چلایا،
انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ جیکب آباد والو، سید کاظمی کی تقریر کا پہلا جملہ نوٹ کرو۔ آپ کا بابا، میرا بابا ابو البشر، پہلا نبی، پہلا انسان، سیدنا بابا آدم علیہ السلام۔ ہمارا بابا، ہمارا ابا آدم، بابا آدم دھرتی پہ آ گیا مگر قرآن نہ آیا۔ سمجھو، سمجھا رہا ہوں، قرآن بولو بابا، قرآن نہ آیا۔ بابا آدم آیا مگر قرآن نہ آیا۔ سنو، دادا نوح علیہ السلام آیا۔ حضرت جی سے پوچھو، علماء سے پوچھو، 950 سال بابا نوح نے دھرتی پہ اللہ 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 کی ضرب لگائی۔ دادا نوح، بابا نوح 950 سال توحید سناتا رہا، پھر بھی قرآن دھرتی پہ نہ آیا۔ بولو بولو، قرآن دھرتی پہ۔ میں عنوان سمجھا رہا ہوں اور آپ کے اس بول بول کا فائدہ ابھی 10 منٹ میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کیا عنوان ملا ہے۔ اب آپ تقریر سنو نہیں، تقریر کرو۔ بابا آدم آیا مگر قرآن، دادا نوح آیا مگر قرآن۔ سونا، ادھر دیکھنا، سونا یوسف آیا پھر بھی قرآن نہ آیا۔ قرآن غرضے کے، ادھر دیکھنا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی آئے، پھر بھی قرآن دھرتی پہ نہ آیا۔ قرآن دھرتی پہ آخر میں تاجدار مدینہ مکرم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹا میری لے میں تھوڑی آواز اٹھاؤ۔ ذوالقرنین جہاں ہے ساؤنڈ والے کے قریب آئے، میری تلاوت میں لے میں فن کا مظاہرہ کرو۔ سید سے دعا لو، بابا سید کو ماننے والے ہو، شاباش، مجھے زور نہ لگانا پڑے، چلاؤ ساؤنڈ ذرا۔ ادھر دیکھو بھائی، میں عنوان کھول بیٹھا ہوں۔ بابا آدم آیا مگر قرآن نہ آیا، دادا نوح آیا مگر قرآن نہ آیا، بابا زکریا آیا قرآن نہ آیا، جناب یحییٰ نبی آیا قرآن نہ آیا، سونا یوسف آیا قرآن نہ آیا۔ غرضے کے انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے، جیکب آباد کے دانشوروں، آخر میں اجڑی دھرتی کو بسانے کے لیے اللہ نے دھرتی پہ اپنا حبیب بھیجا۔ حضور کی آمد پہ جسے خوشی ہو رہی ہے، ابھی تک میرا سٹیج نہیں بولا، میں آپ کا مہمان ہوں بابا، ایک مہمان سے دعا لو، بولو سبحان اللہ۔ چند منٹ سنو لیکن قرآن بیان مزے میں سنو۔ آخر میں اجڑی دھرتی کو بسانے کے لیے کملی والا آیا، سید الکونین آیا، تاجدار مدینہ آیا، محمد عربی تشریف لائے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، علم نشرح کے سینے والے، جیکب آباد کے دانشوروں سنو، آخر میں اللہ کے حبیب آئے،
عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ ہے، ولادت ہوئی محمد عربی کی، پیدائش ہوئی سید القونین کی۔ بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، ذی قدر علماء دعا دینا۔ شاہ کاظمی قرآن بیان کر رہا، 1.25 لاکھ نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، پر دھرتی پہ قرآن نہ آیا تھا۔ آخر میں ایک جوان آیا، اس جوان کا صدقہ آج دھرتی پہ قرآن آ گیا۔ ابھی یہ سبحان اللہ بھی نہیں چلے گی، اس سے ذرا دوری چلے گی۔ میں سنا نہیں رہا، میں بیان دکھا رہا ہوں، سنو۔ آخر میں ایک جوان آیا، اس جوان کا صدقہ آج دھرتی پہ قرآن آیا، عرش سے فرش پہ قرآن آیا، پہلا پیغام آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اب جتنے منٹ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو ذرا 2 لفظوں میں، میری انگلی کے 2 اشاروں میں سمجھو۔ آخر میں جوان آیا، اس جوان کا صدقہ دھرتی پہ قرآن آیا۔ جیکب آباد والو عظمت قرآن سنو، شاہ کاظمی کا بیان سنو۔ جوان آیا، قرآن آیا، ہمارا عقیدہ ہے وہ جوان بھی اعلیٰ ہے، بولو قرآن بھی اعلیٰ ہے، بولو بولو قرآن بھی، او حضور کی شان میں، قرآن کی شان میں بولو شاباش۔ جوان بھی اعلیٰ ہے، قرآن بھی اعلیٰ ہے، جوان بھی لا ریب ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، جوان بھی بے عیب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے۔ جوانی سونے تے قرآنی سونے، سونے کو آپ سندھی میں کہتے ہو سٹھو آئے، ایسے او بولو بابا، او بولو اپنی بولی تو بولو، سٹھو آئے نا۔ جوانی سٹھو آئے تے قرآنی سٹھو آئے، جوان کے ساتھ کا جوان کوئی نہیں، قرآن کے ساتھ کا قرآن کوئی نہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صاحب دعا دینا، شاہ کاظمی کہتا ہے 1.25 لاکھ نبی آئے، قرآن نہ آیا، آخر میں محمد عربی آئے، عرش سے فرش پہ قرآن آیا۔ شاہ کاظمی کہتا ہے جوان بھی آخری آخری، قرآن بھی آخری آخری۔ اب ایک لفظ دیتا ہوں، عظمت قرآن سنو۔ ہاں نعرہ لگوا رہے ہیں تو نعرے کا جواب ذرا مزے میں دو۔ شکرا بھائی، میں ذرا قرآن سنانے لگا ہوں، فضا بنا رہا ہوں، اب ذرا مزے میں قرآن سنو اور جم کے میرے عنوان کو سمجھو۔ حضرت جی علماء بیٹھے ہیں، یہ لوح محفوظ سے جو قرآن اترا، ادھر دیکھنا آیا کہاں؟ حضور پاک کے دل پہ۔ دل بولو حضور پاک کے، بولو بولو حضور پاک کے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تصور نہیں، قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن بھیجنے والا رب العالمین نزل به الروح الامین لے کے آنے والا روح الامین جبرائیل امین جیکب آباد کے بزرگوں قرآن سمجھو جوانوں قرآن سمجھو میرے بچوں قرآن سمجھو قرآن اللہ نے بھیجا جبرائیل لے آیا کہاں اترا علی قلبک میرے محمد آپ کے دل پر کملی والے کے دل پر سید الکونین کے دل پر تاجدار مدینہ کے دل پر اللہ پیار میں فرماتے ہیں دو تختیاں بنائی تھی ایک تختی لوح محفوظ کی تختی ہے دوسری تختی محمد عربی کا دل ہے کملی والے کا دل ہے سید الکونین کا دل ہے قلب محمد کی تختی جب تک ظہور پذیر نہ ہوئی تھی قرآن وہی سجتا تھا وہی جچتا تھا وہی مزین تھا وہی منور تھا کملی والا آیا والضحا کے چہرے والا آیا محمد مصطفیٰ آیا احمد مجتبی آیا لوح محفوظ کی تختی سے قرآن کو دھیرے دھیرے اتارا تھوڑا تھوڑا اتارا موقع بموقع اتارا اللہ نے نازل فرمایا جبرائیل لے آیا علی قلبی کا محمد عربی کے دل پہ پتا چلا اللہ نے دو تختیاں بنائی تھی ایک تختی لوح محفوظ کی تختی ہے دوسری تختی محمد عربی کا دل ہے محمد پاک کے دل والی تختی زبان پہنچی اللہ نے سارا قرآن اتارا سارا قرآن نازل فرمایا قلب محمد پہ نقش کر کے اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سینکڑوں تختیاں لوح محفوظ جیسی کٹھی ہو جائیں پھر بھی میرے محمد پاک کے دل کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہوتا نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت اسلام شان صحابہ نظام مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر اچھا میں ایک مبارک بات دینے چلا ہوں غور کرو سنو جوان آیا قرآن آیا ادھر دیکھنا کوئی دکھا رہا ہوں لوح محفوظ سے جو قرآن اترا قلب محمد پہ سجا حضور نے اگلے لمحے صحابہ کو جو قرآن پڑھایا وہی قرآن کا سبق قلب ابو بکر پہ چمکا قلب عمر عثمان و علی پہ چمکا انہوں نے اگلی نسل کو قرآن پڑھایا تابعین میں آیا تبع تابعین میں آیا ائمہ مجتہدین میں آیا مفسرین میں آیا قرآن دلوں پہ راج کرتا آیا سمجھو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن دلوں کی دنیا آباد کرتا آیا دل کی دھرتی شاد کرتا آیا دلوں کی دنیا آباد کرتا آیا جو قلب محمد پہ اترا تھا قلوب صحابہ میں چمکا تھا وہ قرآن دلوں کی دنیا پہ آگے چلا اور چلا
اور چلا اور چلا، کمال چلا، دلوں پہ راج کرتا کرتا کرتا، ایک دل سے نکلتا دوسرے دل میں سجتا، دلوں پہ راج کرتا آتا وہ قرآن حضرت مولانا قاری عبدالوہاب کے دل پہ آ گیا۔ قاری عبدالوہاب صاحب نے قاری نعمت اللہ کو پڑھایا اور بچوں کو پڑھایا، قاری کفایت اللہ کو پڑھایا، ان کے بچوں کے سینے پہ قرآن آیا۔ انہوں نے جیکب آباد مسجد اقصی میں مدرسہ تجوید القرآن سجایا۔ آپ نے دل کے ٹکڑے بھیجے، جگر گوشے بھیجے، نونہالوں کو بھیجا، اپنے بچوں کو بھیجا، الحمد والناس، انہوں نے سارا قرآن آج بچوں کو پڑھایا۔ شاہ کاظمی آیا، جیکب آباد والو تمہیں مبارک، علماء مبارک، صوفیاء مبارک، بزرگوں مبارک، جوانوں مبارک، میرے بچوں مبارک، ذی قدر احباب مبارک، پردے میں سن رہی ہیں تو میری بیٹیاں مبارک مبارک، جو لوح محفوظ سے اترا، قلب محمد میں سجا، قلوب صحابہ میں چمکا، وہ سارا قرآن دلوں پہ راج کرتا 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 آج الحمدللہ اس بچے کے دل پہ پورا قرآن آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ اچھا یار، یہ تقریر کے وہ پہلو ہیں جو آپ سنتے رہتے ہو، ایک تحفہ، ایک ہدیہ، ہکڑی شے کمال آپ کو ہدیہ کروں۔ ادھر دیکھو، جتنے منٹ میں بیان کر چکا ہوں، میرے سارے اس بیان کا خلاصہ ہے کہ قرآن کا مرکز مومن کا دل ہے۔ جنہیں سمجھ آئے ذرا ہاں نہ کرنا بابا، یہ سمجھا بیٹھا ہوں کہ قرآن کا مرکز مومن کا دل، بولو یار، دل والے بولو، او بابا خیرات دو آواز کی۔ قرآن کا مرکز مومن کا، جم کے بولو، قرآن کا مرکز مومن کا۔ اب ادھر دیکھنا، یہ دل کتنا بڑا ہے، غور کرو۔ اور میں عقیدہ بول رہا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی بہت بڑا ہے۔ بولو یہ کلام کس کا ہے؟ او بولو یار، کس کا کلام ہے؟ حضرت جی مجھے دعا دینا، شاید تقریر میں یہ رنگ نہ سنا ہو جو میں آپ کو تحفہ دینے چلا ہوں۔ قاری نعمت اللہ صاحب، قرآن اتنا بڑا کہ آسمانوں کے تذکرے قرآن میں، فرشتوں کے تذکرے قرآن میں، نوری مخلوق کے تذکرے قرآن میں، ناری مخلوق جنات کے تذکرے قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا، آدم کے تذکرے قرآن میں، دادا نوح کے تذکرے قرآن میں، بابا ابراہیم کے تذکرے قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا، ادھر دیکھنا، شاہ سلیمان چیونٹی سے بولے اللہ قرآن بنائے۔ قویلی کہتے ہو، چیونٹی کو سندھی میں کیا کہتے ہو؟ قویلی۔ شاہ سلیمان قویلی سے بولے اللہ قرآن بنائے۔ شاہ سلیمان ہدہد سے بولے اللہ قرآن بنائے۔ شاہ سلیمان ملکہ بلقیس کا تخت منگوائے اللہ قرآن بنائے۔ قرآن اتنا بڑا ہے، انبیاء کے تذکرے قرآن میں، بابا زکریا کا ذکر قرآن میں، جناب یحییٰ کا ذکر قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا ہے، بی بی مریم کا تذکرہ قرآن میں، بی بی آسیہ کا تذکرہ قرآن میں، میری اماں عائشہ صدیقہ کا تذکرہ قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا ہے، محمد عربی کا بچپن قرآن میں، لڑکپن قرآن میں، جوانی قرآن میں، مکی زندگی قرآن میں، مدنی زندگی قرآن میں، ہجرت قرآن میں، معراج قرآن میں،
جمال قرآن میں، کمال قرآن میں، معجزات قرآن میں، صحابہ کے تذکرے قرآن میں۔ اللہ گواہ قرآن اتنا بڑا ہے، غزوہ بدر کا تذکرہ قرآن میں، غزوہ احد کا تذکرہ قرآن میں، مکے کا تذکرہ قرآن میں، مدینے کا تذکرہ قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا ہے، بیت اللہ کی باتیں قرآن میں، صفا مروہ کی باتیں قرآن میں، مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں، محمد عربی کے مدینہ کا تذکرہ قرآن میں، مسجد قباء کا تذکرہ قرآن میں۔ یہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی معراج والی، فلسطین والی، اللہ اسے آزادی نصیب فرما۔ اس مسجد اقصی کا تذکرہ قرآن میں۔ سنو، قرآن اتنا بڑا ہے، پتھروں کے تذکرے قرآن میں، پہاڑوں کے تذکرے قرآن میں، چشموں کے تذکرے قرآن میں۔ شاہ کاظمی بیان کر رہا، میرا بولنا ہے قرآن میں، آپ کا سننا ہے قرآن میں، آپ کا دیکھنا ہے قرآن میں، آپ کی پیدائش کا حال ہے قرآن میں، آپ کا پلنا بڑھنا اٹھنا اڑان بھرنا ہے قرآن میں، آپ کا بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا زندگی ہے قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا ہے کہ آپ کی میری موت کا حال ہے قرآن میں، پھر قبر کا حال ہے قرآن میں، قبر کی زندگی کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا ہے، حشر کی زندگی قرآن میں، محشر کے دن اٹھنا ہے قرآن میں، جنت ہے قرآن میں، جہنم کے تذکرے ہیں قرآن میں، میزان ترازو کی باتیں ہیں قرآن میں، نام اعمال نامہ لکھے جانے کے تذکرے قرآن میں، میزان پہ اعمال تلنے کا تذکرہ قرآن میں، خوش نصیبوں کے چہرے سفید، بد نصیبوں کے چہرے سیاہ تذکرہ ہے قرآن میں، محمد عربی کی شفاعت کا تذکرہ ہے قرآن میں، جنت والوں کی جو نعمتیں تذکرہ ہے قرآن میں، مجرمین جہنم میں جن عذابوں میں مبتلا تذکرہ ہے قرآن میں۔ یعنی جیکب آباد والوں، قرآن اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے، زمانے گزر گئے وہ ہیں قرآن میں، زمانے چل رہے ہیں قرآن میں، زمانے آ رہے ہیں قرآن میں، ماضی قرآن میں، حال قرآن میں، مستقبل قرآن میں، زمین و آسمان قرآن میں، دونوں مکان قرآن میں، سارا جہان قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ قرآن میں سارا جہان ہے، زمین و آسمان کونوں مکان ہے۔ جیکب آباد والوں میری طرف دیکھو، سارا جہان ہے قرآن میں، زمین و آسمان کونوں مکان لا مکان ہے قرآن میں۔ قرآن اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، سارا جہان ہے قرآن میں، اور آج سارا قرآن ہے مومن کے اس دل میں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن، نظام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اچھا بھائی، آپ اگر تھک گئے ہیں تو میں دعا کراتا ہوں، اگر آپ نہیں تھکے تو 5-7 منٹ آپ کو سرکار کا معراج سناؤں۔ نہیں تھکے تو مجھے ذرا آواز سے پتہ چلے کہ آپ نہیں تھکے۔ 5-7 منٹ معراج سنو گے؟ شکراً۔ اب میری نظروں میں نظریں ملائیں، میں ایک اور اہم شے دے رہا ہوں، ادھر دیکھو۔ پہلا بیان حضرت جی میں نے کیا کہ قرآن کا مرکز مومن کا دل ہے۔ قاری نعمت اللہ صاحب، قرآن کا مرکز مومن کا، آپ بولو مومن کا۔ اچھا، علماء مجھے داد دیں گے اس جملے پہ۔ اللہ، ادھر دیکھنا، اللہ 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 اتنا بڑا ہے،
نہ سمائے سارے جہان میں نہیں سماتا، اللہ مہربان ہو جائے تو مومن بندے کے دل میں اللہ اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ آئے ہائے یار کبھی سمجھ بھی جایا کرو میں کیا کہنے چلا۔ ایک تقریر میں نے پہلے دی کہ قرآن کا مرکز مومن کا دل ہے، بولو قرآن کا مرکز مومن کا۔ اب میں نے دوسری تقریر سمیٹ کے ایک جملے میں دے دی کہ رحمان کی تجلیات کا مرکز یعنی اللہ کا گھر مومن کا دل، اللہ کا گھر مومن کا، او بولو بابا بولو، اللہ کا گھر مومن کا۔ ساڑی پنجابی ایک کہاوت ہے کہندے نے یار دل کسے دا نہ دکھائیں دلاں وچ خدا وسد ہے۔ جنہیں سمجھ آئے بولو سبحان اللہ۔ دل کسے دا نہ دکھائیں، بولو دل نہ دکھائیں دلاں وچ خدا وسد ہے۔ دو تقریریں میں نے دی ہیں، ادھر دیکھنا۔ قرآن کا مرکز دل ہے، رحمان کا مرکز دل ہے۔ صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہو کیا یاد کرو گے؟ شاہ کاظمی تیسری تقریر ایک جملے میں دے رہا ہے، ایمان 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 کا مرکز بھی مومن کا دل ہے۔ آئے حضرت جی مجھے دعا دینا، مجھے آپ کے چہرے میں نور نظر آیا۔ قاری عبدالوہاب صاحب سے پوچھو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور کمال ہے، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ میری تلاوت جب ہو تو اور اٹھاؤ، ڈبل دعا لو نا بابا، تلاوت اور لے میں فرق کرو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ ادھر دیکھنا ذرا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان إيمان قرآن حضرات اب میرے ساتھ پڑھیں، وزينه في قلوبكم، اللہ نے ایمان کی نعمت اتاری اور سجائی صحابہ کے دلوں میں۔ صبح ہوگی انشاءاللہ جیکب آباد میں تبصرہ چلے گا، محمد اسماعیل شاہ کاظمی آیا، کیا بیان سنایا، انہیں کہنا سید آیا، تین جملے دے گیا، قرآن کا مرکز مومن کا دل ہے، اللہ رحمان کا گھر مومن کا دل ہے، ایمان کا مرکز مومن کا دل ہے، جہان بڑا ہے قرآن اس سے بڑا ہے، پر میں صدقے سارا قرآن سماتا ہے، آتا ہے مومن کے دل میں۔ اچھا ایک اور تحفہ آپ کو دوں، روز روز کی تقریروں میں آپ کو یہ باتیں نہ ملیں گی جو میں کھولنے چلا ہوں۔ مجھے بھی جامع مسجد اقصیٰ میں پہلی بار حضرت نے بلایا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، میں نے جب بچوں کو دیکھا، یہ پگڑیاں، یہ سنہری، یہ نورانی مکھڑے، حسین چہرے، اگر میں کہوں تو آپ مجھے داد دو گے، یہ بچے قرآن کے حفظ کی برکت سے جنت کے پھول ہیں۔ آپ کا دل خوش ہوا ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اگر ان کے والدین سن رہے ہیں، اماں پردے میں سن رہی ہے، بابا مجمع میں سن رہا ہے تو سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے، قاری نعمت اللہ صاحب
کی شادی سے، بیٹے کی شادی سے بڑھ کر آج آپ کے لیے خوشی کا دن آ گیا ہے۔ آپ کے بیٹے کے دل میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب میں ایک بات جاتے جاتے آپ کو دے رہا ہوں، وہ تحفہ دے رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے قرآن اتارا، جبرائیل لے آیا۔ بڑی مشہور بات ہے، کون لے آیا؟ او بولو بابا، او نوری فرشتے کا نام لے لو۔ پنجاب میں تو ہر مولوی اپنے نام سے نوری 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 لکھواتا ہے، تو وہ سورت کون سی ہے؟ او بولو، مدینے میں آیا تو سورت کون سی ہے؟ مدنی۔ اب سنو، اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا، عروج بخشا، بلندی عطا فرمائی، پرواز عطا فرمائی، کول بلایا، نیڑے بلایا، قریب بلایا، عرش پہ بٹھایا۔ آپ پہنچ جاؤ، میں عرش کی بات فرش پہ دے کے دعا کرانے چلا ہوں، عرش کی بات فرش پہ لا رہا ہوں۔ عرش پہ بٹھایا، بولو کہاں بٹھایا؟ عرش پہ، کہاں بٹھایا؟ عرش پہ۔ اور قرآن ہے، میری دلیل ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ اللہ برکت۔ اور ترجمہ نہیں بھی سمجھتے عوام الناس، اتنا تو سمجھتے ہو، اعلیٰ، سمجھو، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، أُفُقِ الْأَعْلَى، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ پرواز سمجھو، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اب بیان کا آخری جملہ دے رہا ہوں، چونکہ میں نے 35 منٹ پہ بیان شروع کیا تھا اور 35 منٹ پہ انشاءاللہ ذوالقرنین کی نعت کرا کے میں نے 35 پہ دعا کرا دینی ہے۔ اب میرا آخری جملہ سنو، لیکن مزے میں سنو۔ حضرت جی مجھے دعا دینا، علماء مجھے دعا دینا، نظریں 1 منٹ ذرا میری طرف رکھیں۔ اللہ نے حبیب کو عرش پہ بٹھایا، پردے ہٹائے، حجاب اٹھائے، پیار بھری نظریں محمد پاک کے چہرے پہ سجائیں اور محبت میں فرمایا، میرے حبیب سارا قرآن میں نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہے، انڈائریکٹ بھیجا ہے، بالواسطہ بھیجا ہے،
جبرائیل کی وساطت وحی کے ذریعے بھیجا ہے۔ حبیب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اتنی اہم ہیں، اتنی عظیم ہیں، اتنی خاص ہیں۔ ہکڑو خاص تحفو آہے، ایک خاص تحفہ ہے، میں نے جبرائیل کے ذریعے نہ بھجوایا، انڈائریکٹ نہ دیا، بالواسطہ نہ دیا۔ حبیب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں محبوب کو دینے کے لیے اللہ نے محمد تجھے عرش پہ بلایا ہے۔ تحفہ تحفہ ہوتا ہے بابا، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے۔ میں سندھ کا سفر کر کے جب جاتا ہوں اکثر تو میری سواری کی ڈگی میں سندھی ریلیاں، سندھی چھبیاں، تکیے اور بہت ساری چیزیں، کچھ اور ہدیے لوگ ملتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، شاہ جی میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ کوئی سندھی ٹوپی لایا، کوئی ریلی لایا، کوئی اجرک لایا، کوئی چھبی لایا، کوئی تکیے لایا، کوئی اور چیزیں لایا۔ او بابا ایک تحفہ آپ شاہ کاظمی کو دیتے ہو، ایک تحفہ بیان قرآن شاہ کاظمی آپ کو دیتا ہے۔ وہ تحفہ جو اللہ نے حبیب کو دیا، عرش پہ دیا، وہ تحفہ قرآن ہے۔ بولو وہ تحفہ کیا ہے؟ میں تقریر کا آخری جملہ دے رہا ہوں، ذرا مزے میں لینا۔ اللہ نے حبیب کو عرش پہ بٹھایا، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں عطا فرمائی۔ ان 2 آیتوں میں ایک آیت شاہ کاظمی سنا چلا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اب میں پھر کہتا ہوں کہ بہت مبارک جن بچوں کے دل پہ قرآن آیا، آپ کو مبارک، علماء کو مبارک، مہمانوں کو مبارک، بچوں کے والدین کو مبارک۔ ایک وعدہ کرو، وعدہ، ارادہ نہیں۔ جہاں بیٹھے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، بولو گھر کس کا؟ سارے بولو گھر کس کا؟ یہ در کس کا؟ یہ نگری کس کی؟ یہ بندے کس کے؟ سنو، ایک سید آیا، قرآن لایا، قرآن کا بیان سنا کے ایک وعدہ آپ سے لیتا ہوں۔ اس جامع مسجد اقصی میں جو مدرسہ تجوید القرآن چل رہا ہے، وعدہ کرو حسب توفیق اس ادارے کی خدمت، معاونت، تعاون ضرور جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو وعدہ کرتے ہو دائیں ہاتھ کھڑا کرو، وعدہ انشاءاللہ۔ زکوٰۃ بھیجو گے، خیرات بھیجو گے، صدقہ بھیجو گے، عشر بھیجو گے۔ مدرسے میں مسافر طلباء کے لیے گوشت کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت، ہر مدرسے میں۔ مجھے مدرسے والے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، میں خود مدرسوں میں پلا ہوں، پڑھا ہوں۔ حضرت جی یقین فرمائیں، آج میں کوئی 30-35 سال ہو گئے بیان کر رہا ہوں،
روست بروست چرگے مرغے بڑی بڑی قیمتی چیزیں جب سٹیج پہ لگتی ہیں، دسترخوان پہ لگتی ہیں، اللہ گواہ بڑے سے بڑے روست بروست چرگے مرغے بکرے کھانے میں خدا کی قسم وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ ہمیں بچپن میں مدرسے کی دال میں آتا تھا۔ یہ دال دلیا کھا کے، سادہ روکھی سوکھی کھا کے، اور ملتانی سرائکی بیچا دے نا مانیاں ٹکڑے، سمجھ جو مانیاں، اور بولو بابا بعض ان مدرسوں میں پڑھا باورچی کا نظام نہ تھا، مانیاں ٹکڑے لولے آتے تھے، باہر سے روٹی ملتی تھی، طالب علمی کا زمانہ، ہم کھول کے دیکھتے تھے روٹی میں ساگ ہے، دال ہے، سبزی ہے، کیا ہے۔ آج دال دلیا کھا کے، ساگ کھا کے، روکھی سوکھی کھا کے، چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے شاہ کاظمی اس سٹیج پہ پہنچا ہے۔ آپ کو درخواست کرنے آیا ہے، بابا عزت چاہتے ہو تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ، قبر میں نور چاہتے ہو تو اپنی نسل کو قرآن پڑھاؤ۔ کیوں بھئی سارا مجمع اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، اس مدرسے کا تعاون کرو گے، مولانا سے معاونت جاری رکھو گے، اور غریبوں میری غریب جماعت ٹکا نہ دے، پیسہ نہ دے، لاکھ روپیہ، 1000 روپیہ، 100 روپیہ، 1 روپیہ نہ دے، میرا غریب دل سے دعا دے دے کہ قاری عبدالوہاب صاحب اللہ آپ کی صحت میں برکت دے، اللہ آپ کے ایمان میں برکت دے، قاری نعمت اللہ آپ کی ایمان میں برکت دے، آپ مدرسے کو چلا رہے ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم یہ نیک تمنا اور مخلص دعا دے دینا، یہ بھی مدرسے میں حصہ ہو جائے۔ کیوں بھی سارا مجمع دعا دو گے انشاءاللہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، بھئی میں سید ہوں، سید کاظمی ہوں، میرا بابا سید بشیر احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ اسی پیران فقیران منن والے، ولیاں بزرگان منن والے، اولیاء صوفیاء کو ماننے والے، یہ میں چہروں میں نور دیکھ رہا، سفید داڑھی والے، پگڑی والے، چہرے کے نور والے، جم کے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں راضی بیٹھا ہوں لیکن وہ آواز نہیں آئی جو میں چاہ رہا ہوں۔ اللہ میاں جو آج جم کے بولے، اللہ کی ضرب لگائے، اللہ ایک فقیر مسافر کی دعا ہے، اسے مرتے دم نصیب فرمانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جوانی کی گرج میں بولو، سنو یہ جلسہ ہوا، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا، جنہوں نے تعاون کیا ان کو ثواب ملے، جو سٹیج لگانے والے آئے، ساؤنڈ چلانے والے آئے، کیمرے والے آئے، دریاں بچھانے والے آئے، اعلان کرنے والے آئے، آپ بیان سننے والے آئے، شاہ کاظمی قرآن سنانے والا آیا، یہ نوری مکھڑے علماء سٹیج پہ رونق بنے، سبھی کا دل منور ہو جائے، جم کے پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، اللہ کا نام بلند آواز میں لو،
جیکب آباد والوں، رات ڈھل گئی، تاریخ بدل گئی، صبح قریب آ رہی ہے، اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کسے اتاق ڈیرے بیٹھک نہیں بیٹھے، مہمان ہو، میزبان اللہ ہے، اللہ کو راضی کر کے اللہ کا نام لو، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ بابا ساؤنڈ بند ہو جائے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، آپ آواز اٹھاؤ، کون مقام ہے اللہ، اللہ 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 اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر و ناظر، ہر جا حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چونکہ آج میرا بیان عظمت قرآن تھا تو میں نے کچھ بول آپ کو تحفتاً دیے۔ مسجد کا نام جامع مسجد اقصی ہے، حضرت جی کے چہرے میں مجھے نور نظر آیا، صاحبزادگان مجھے بہت اچھے لگے، اللہ زندگی رکھے، پھر کبھی موقع ملا تو اسی جامع مسجد اقصی میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالتفصیل عنوان سنائیں گے۔ 2 منٹ بعد دعا ہوا چاہتی ہے، جتنے دوست آئے ہو، دعا مغز عبادت کا، دعا خلاصہ ہے، دعا مکھن ہے، دعا میں جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ کوئی دوست دعا سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، وہ آپ کا مہمان ہے، 2-3 منٹ وہ کلام سنائے گا۔ وہ مہمان جو لاہور سے جیکب آباد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ، جامع مسجد اقصی میں تیرے بندے چل کے آئے، اللہ گھر تیرا، در تیرا، بندے تیرے، فقیر منگتے ہیں تیرے، اور مولا جن بچوں کے دل میں قرآن آ گیا، یہ قرآن کلام بھی تیرا ہے، اللہ تکمیل قرآن کی برکت سے سارے بندوں کی جائز دعائیں قبول فرما۔ میرا مولا، من کی پکار ہے، من کی صدا ہے، ندا ہے، اللہ من کی پکار ہے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ دل کی ساری مرادیں پوری فرما دے۔ مولا کرم نوازی کا معاملہ فرما۔ محترم مولانا قاری عبدالوہاب صاحب، ان کے بچے، ان کا پورا عملہ، مسجد کی انتظامیہ، تمام احباب جنہوں نے مدرسے میں محنت کی، وہ سارے تاجر، دکاندار، کاشتکار جنہوں نے مدرسے کا تعاون کیا، اللہ سبھی کے لیے بہتری کے فیصلے فرما، اللہ سبھی کی محنت قبول فرما۔ اللہ میرے زراعت پیشہ دوست آئے، ان کی فصلوں میں برکت عطا فرما۔ تجارت والے دوست بیٹھے ہیں، دکانوں میں، بزنس میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا،
مولا ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، نسلوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہم قبر میں چلے جائیں، ہماری اولاد ربنا اغفر لی ولوالدی کی دعا جاری رکھے۔ اللہ اولادوں کو نیک بنا، بے راہ روی سے بچا، بد نظری سے بچا، بد زبانی سے بچا۔ اللہ گلہ، غیبت، حسد، کینہ، بغض سے ہم سب کے سینوں کو محفوظ فرما۔ اللہ میری نئی نسل کو موبائل کے غلط استعمال سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے بچوں کو موبائل کے غلط استعمال سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے اس پروگرام میں حصہ ملایا، اللہ ان کے حلال رزق میں بہت برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سبھی کو شفا عطا فرما۔ مولا دکھڑے دور فرما، کرم نوازی کا معاملہ فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں تیرے خزانوں میں کمی نہیں، سبھی کی جھولیاں آباد فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ دور سے آئے، قریب سے آئے، پہلے آئے بعد میں آئے، دعا تک بیٹھے رہے یا چلے گئے، اللہ کوئی خالی نہ جائے۔ جنہوں نے شرکت کی سبھی کی جھولیاں رحمت سے بھر دے میرا مولا، سبھی کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اللہ تو غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے دے دے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، شہرت کے ارادے سے بچا، نام و نمود اور دکھلاوا کرنے سے بچا۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کے حفاظت فرما۔ اللہ آنے والی جو نئی حکومت بن رہی ان میں مومن بندوں کو شامل فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ جمعیت علماء اسلام کی قدم قدم پہ مدد فرما۔ قائد جمعیت ہماری آن، ہماری شان، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، مدد فرما۔ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب، ان کا کنبہ، ان کے رفقا سبھی کو اپنی دین کی، قرآن کی نوکری کے لیے قبول فرما۔ اللہ جن بچوں کے سینوں میں قرآن آیا انہیں عالم بنا دے، دین کا داعی بنا دے، موحد مخلص بنا دے۔ اللہ میرے جوان بیٹھے ہیں، ان جوانوں کو جوانی میں نیکی کی راہ نصیب فرما۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو سکھی صحت عطا فرما۔ اللہ دکھڑے دور فرما، اللہ دکھڑے دور فرما، اللہ دکھڑے دور فرما۔ میرا مالک میری غریب جماعت ہے، ہمارے غریب دوست ہیں، مفلس دوست ہیں۔ اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ان کے قرضوں سے رہائی عطا فرما دے۔ اللہ میری غریب جماعت کے حلال رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میری بیٹیاں، بچیاں، بیبیاں، پردہ دار، مائیں، بہنیں اگر قرآن سنتی رہی، اللہ ان کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے، ان کے دکھڑے دور فرما دے۔ اللہ ہمارے جوان بیٹے، جوان بیٹیاں، ان کو طیب پاکیزہ جوڑ برابر کے رشتے نصیب فرما دے۔ نکاح شادی آسان فرما دے، جن کے نکاح ہو گئے ان جوڑوں کو گھروں میں آباد فرما دے۔ اللہ جی اس شہر میں میرا آنا، بولنا، قرآن سنانا قبول فرما لے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ مولا میں تیرا حقیر فقیر بندہ رات دن چل رہا، بیان کر رہا، قرآن سنا رہا، اللہ ہماری کوشش قبول فرما۔ اس گھرانے نے ہمارا اکرام کیا، عزت دی، ویلکم کہا، مرحبا کہا۔ دین والوں کی، علم والوں کی، قرآن والوں کی جنہوں نے قدر کی، اللہ ان کی قدروں کو بلند فرما دے۔
جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی نوکری کرنے کی، وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے چلے گئے انہیں والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی محشر کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساری امت کو نصیب فرما۔ اللہ زندگی دے شان والی، موت دینا ایمان والی، مرتے دم سبھی کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔